اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، تمام مراجع کرام، علماء حق، تمام عالم اسلام اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، مادر گرامی باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ گرامی جناب بی بی ام البنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آغا کا استقبال کرتے ہوئے پہلے ان کی خدمت میں بھی میں تسلیت اور تعزیت پیش کروں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی آغا میں مادر گرامی حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام جناب ام البنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی تعزیت پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پروردگار آپ کو بھی جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں تمام ناظرین اور مومنین کرام کو بھی اپنی جانب سے بھی بی بی کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ تم اپنی بخشش کے لیے نیک فرزند کو چھوڑ کر جائے، نیک اولاد کو، مطلب نیک لڑکوں کو، تو کیا اس میں دختر شامل نہیں؟ دختر مطلب لڑکیاں شامل نہیں ہیں مولانا صاحب؟ کیونکہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ لڑکا، اسی لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا نیک دختر چھوڑ کے جاؤ تو وہ کسی کی شفاعت کا سبب نہیں بنے گی؟ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ والسلام۔ سوال ہے بھائی کا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد یعنی نیک ولد جی بیٹا چھوڑ کے جائے، اگر جی بیٹی نیک اور صالح ہو تو کیا وہ ذخیرہ نہیں باپ کے لیے؟ قطعاً ذخیرہ ہے، اور جو روایات میں اولاد کا ذکر ہے، اولاد جو ہے وہ ولید کی جمع کہہ لیں یا ولد کی جمع کہہ لیں، اس میں جو ہے بیٹا اور بیٹی دونوں کا شمار ہوتا ہے، یا فرزند جو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اردو میں اس کی تصدیق جو ہے وہ بیٹوں پہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ لفظ فارسی کا ہے، جی فارسی میں فرزند جو ہے وہ لڑکی اور لڑکا دونوں پہ مطلق ہے۔ جی یعنی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے فرزند ہیں، تو اس میں ایسا نہیں کہ بیٹے کو پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اولاد کو پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے آپ کے بچے ہیں۔ جی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نیک اولاد سے مراد صرف بیٹے ہوں، جی بلکہ بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، اور ممکن ہے کہ اکثر جو ہے وہ بیٹیاں زیادہ نیک ہوں اور بیٹے اتنے نیک نہ ہوں۔ بے شک، جی صحیح۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم۔ اول سوال یہ تھا کہ اسلام میں جو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ ہم لوگ انبیاء کرام اپنا وارث نہیں چھوڑ جاتے، تو اس میں میرا سوال یہ تھا، معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں میں کے لیے کہ جب جناب خدیجہ کبریٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور انہوں نے اپنی ساری دولت یعنی کہ باغ صدق بھی رسول کو دیا تھا اسلام کے ترقی اس کے لیے، تو پھر بعد ان کے وفات جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلامات کرے، ان کا مطالبہ جو تھا ان کو میراث ملنا چاہیے اپنی ماں کی، تو یہ کہاں تک ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح پیغمبر نے کہا کہ ہم اپنا کسی کو اور ایک وارث نہیں چھوڑا کہ انبیاء کرام، اور پھر دوسری طرف جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث کے لیے اپنی ماں سے۔ دوسری چیز کی مسجد تو موسم جو ہے محرم میں تو کوئی بات نہیں، اس طرح سے جو ہے نوچندی میں یا بھی طرح سے اس کو کس طرح سے منانا چاہیے، عبادت کے جیسا یا اس کو یہ کہ حسین کی طرح سے عبادت کے معنی کی جنونی حالت میں پاگل پن کے حد تک لوگ چلے جاتے ہیں، اس تک منانا جائز ہے، یا اس کو احساس یہ کہ مولا کو اتنی تکلیف ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے، جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو واقعہ گزرا، جو حالات ہے
वैसे उनको शहीद किया गया। ये सब तो सब ठीक है, बहुत ही मतलब एहसास की बात है ये सब, लेकिन इस तरह से लोग कुछ करते हैं। मैं तमाम नाज़रीन से पहले तो गुजारिश ये करूँगा कि जब आपका टेलीफोन लग जाए तो पीछे अपने टीवी को म्यूट कर दें, पीछे के डिस्टर्बेंसेस को आप ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि वाज़ेह तौर से आपका सवाल हम तक पहुँचे। बहरहाल जो मेरी समझ में आया, पहली बात तो ये कि जो सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की मुखालफत में कुरान की मुखालफत की गई और हदीस पेश की गई, झूठी रिवायत जी कि अंबिया वारिस नहीं छोड़ते हैं जी, बल्कि सदका होता है। ये कुरान में तो साफ है, अभी आप आयत इंशाल्लाह जी बयान फरमाएंगे कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा को किस तरह से दरबार में बुला के कुरान की मुखालफत की गई। उस सिलसिले में आप भाई का सवाल है हमारे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो हदीस आलम इस्लाम में, बरादरान इस्लामी में ये जो मशहूर है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सनद है जी, सनदी एतबार से भी ये ज़ईफ़ है। और इसमें जो आदमी जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है, इस रिवायत को पेश करने वाला अपने तो दलील के तौर पे भी इसी चीज़ को पेश कर रहा है। यानी अपने सपोर्ट में होता यह है आमतौर पे कोर्ट में कि जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है जी, तो वो आदमी किसी दूसरे को गवाह के तौर पे पेश करता है, जी, क्योंकि आप तो मुल्जिम हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। आप अपनी इनोसेंस को किसी दूसरे के ज़रिए से आप साबित करेंगे कि मैं इनोसेंट हूँ, यानी दूसरा गवाह पेश करेंगे या दूसरा कोई सबूत पेश करेंगे। यहाँ पर इस हदीस को पेश किया गया जिसका कोई और रावी नहीं है, जिसको कहते हैं मैंने सुना है। भाई आपने सुना है तो किसी और ने भी सुना होगा, तो इसके अलावा बहरहाल ये आपके कान में कही होगी ये बात जी। तो ये वाहिद इस पूरी हदीस के रावी हैं जो कि हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और उलमाए इस्लाम में भी सनदी एतबार से जो उनके यहाँ कायदा पाया जाता है कि किसी हदीस को मौसक़ होने के लिए जिसका एक रावी है, बहरहाल वो ज़ईफ़ ही समझी जाती है जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि अंबिया वारिस नहीं छोड़ते हैं या विरासत नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी कुरान के सरासर मुखालिफ है ये बात, क्योंकि कुरान में हम मुख्तलिफ जगह पर देखते हैं कि वहाँ पर इर्स का जिक्र किया गया है। जनाब सुलेमान को इर्स मिला, जनाब मसलन इस्माइल को, जनाब इसहाक को अपने वालिद की तरफ से इर्स मिला। अगर वो सब भी छोड़ दें जी, तो हम ये देखते हैं कि आखिरुज़्ज़मान में जो अहादीस खुद पैगंबर से नकल हुई हैं और आखिरुज़्ज़मान के इमाम के सिलसिले में नकल हुई हैं, उसमें ये कहा जाता है कि वो हमारी तमाम चीज़ों का, तमाम जो तबर्रुकात है उसका वारिस है जी। उसको बक़ियतुल्लाह, कुरान में जो ताबीर इस्तेमाल आई हुई है बक़ियतुल्लाह यानी बचा हुआ, जिसको बचाया है अल्लाह ने अपनी तरफ से इस वारिस को। जब वो आएगा तो अपने साथ इर्स लेकर के आएगा जो उसको विरासत में मिली है उसकी हुज्जियत के लिए और उसकी इमामत के लिए। तो उसके पास क्या क्या होगा? जनाब सुलेमान की अंगुश्तरी होगी, जनाब मूसा का असा होगा, और इस तरीके की जनाब पैगंबर का लिबास होगा, अबा होगी। ये सारी चीज़ें क्या है? वो तो अंबिया का वारिस है और ये अहादीस में मौजूद है कि वो तमाम इन तबरुकात के साथ वारिद होगा, वो उसका ज़हूर उन सबके साथ होगा। इसका मतलब ये है कि ये वो इर्स छोड़ते हैं और उनका वारिस भी होता है। बेशक जी। तो ये कतअन ये कहना कि वारिस नहीं होता, ये कतअन गलत बात है। दूसरा इनका सवाल जो है वो अय्याम मुहर्रम और सफ़र, जिसमें हम सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हम जो है गम मनाते हैं, उसके अलावा जो दीगर तारीख़ आती हैं जैसे अय्याम फ़ातिमिया है या मौला मुत्तक़ियान की शहादत के अय्याम है और मासूमीन अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम, उसमें मातम किस तरह किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मातम जो है या नौहाखानी जो है वो अलामत है अज़ा की। जी। जिस तरीके से आदमी के घर में कोई अजीज़ अगर कोई चला जाता है तो वो किस तरीके से मातम करता है, किस तरीके से वो बैन कर कर के रोता है, नौहे और मातम का तरीक़ा यही होना चाहिए। जी। आज जो हमारे दरमियान में जो तरीक़ा राइज है आम हालात में हाथ से मातम करना या जो है वो जिसे कहते हैं बैन कर कर के मातम करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ आज़ादारी की अलामत है। यकीनन हम जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाते हैं, आज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं,
اس کو عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں. جی جی. عبادت کے علاوہ نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ قطعاً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا ثواب ملے جی تو وہ اگر عبادت ہوگی تبھی ہی اس کا ثواب ملے گا. جی. اگر وہ صرف ایک رسم ہوگی تو رسم کا کوئی ثواب نہیں ہے. جی یقیناً اس کے لیے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور خلوص نیت اور قربت اللہ کی نیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اہل بیت کا اور اہل بیت کے اوپر ہوئے ظلم کا اظہار کر رہا ہوں، اس کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو ان کے اوپر ہوئے ظلم کا علم ہو، ان کو معلوم چلے. تو یہ سارے انٹینشن بہرحال ذہن میں ہونا چاہیے، تبھی جا کے حقیقی معنوں میں عبادت بن سکے گی. ورنہ جو ہے آدمی جسے کہتے ہیں بنا نیت کی اگر آپ کوئی نماز پڑھیں تو یہ اٹھک بیٹھک. بے شک جی. بنا نیت کے آپ خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کریں تو وہ چکر ہے، وہ طواف نہیں. اسی طریقے سے اگر ہمارے ذہن میں پیغام امام حسین، پیغام اہل بیت اور یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس چیز کا علم نہ ہو تو یقیناً ہم ایک رسم کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا اور رسم و رسومات کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والے ناظرین کو، سامعین کو، بالخصوص عرفان بھائی آپ کو، اور اسٹوڈیو میں حاضر ذاکر اہل بیت کو بہت بہت السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے چینل ون پہ، مسائل زندگی، بہت بہترین ہے ماشاءاللہ. آپ کی پوری ٹیکنیکل ٹیم، آپ کی پوری بیہائنڈ دا کیمرہ جو ٹیم ہے، ویژول ٹیم، آڈیو ٹیم، کریٹو ٹیم، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ہوسٹ، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں اس دنیا کے، وہاں پہ بیٹھ کر یوٹیوب پہ یہ چینل دیکھنا بہت بہت ہمارے لیے ایک مسائل کو جو ہے حل کرتا ہے. اور وہ لوگ بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھیں کہ جو عزاداری سید الشہداء ولائے علی میں مصروف رہتے ہیں برس کے 12 مہینے، سال و سال، اور کھل کے آزادی اور آزادی کے ساتھ مجلس و ماتم عزا برپا کرتے ہیں، محافل بپا کرتے ہیں. میں جس شہر میں رہتا ہوں اس وقت، کسی دور میں یہاں پہ بہت اچھے پروگرام ہوتے تھے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ مرحوم، یہاں پہ ان کی کافی خدمات رہے ہیں، تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساری باتیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک کہ انہوں نے علامہ کا ذکر کیا، خدا غریق رحمت کرے، ان کے درجات عالی فرمائے. میں خود اس زمانے میں بات نکل آئی ہے تو اس زمانے میں وہیں تھا، اور جو خدمات علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کی اس خطے میں تھیں، اس زمانے میں جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا. جی جی. پورے امارات میں کہیں مسلک اہل بیت میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. جی. اس کے باوجود بھی جو علامہ کی خدمات وہاں ہیں، میں اس کا عینی شاہد ہوں. اور پہلے تو میرے ہی شہر میں تھے، بعد میں دوسری جگہ تشریف لے گئے، لیکن ایک عرصے تک ہم سب مستفیض ہوتے رہے. ہم سب ناظرین سے بھی التماس کریں گے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کے درجات کو اعلیٰ ہونے کی دعا کریں. اور اسی کے ساتھ میں جو انہوں نے دعائیں کی، آغا آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ آج اتفاق سے انہی کے خانوادے سے، انہی کے پوتے، انہی کے گرینڈ سن جناب حجت الاسلام مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی ہے، تشریف فرما ہے. آپ کا سوال آیا ہے، آغا آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ ایک بات کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا، اور میں چونکہ سر کبھی جانا ہو جاتا ہے تو میں اس جملے میں ان کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں، اور میں بھی کم و بیش اس چیز کا عینی شاہد ہوں. جی. وہ یہ تھا کہ برادر عزیز نے فرمایا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو 12 ماہ عبادت کر سکتے ہیں اور عزاداری کر سکتے ہیں کھل کر کے. اور بہرحال دنیا کے کچھ ایسے گوشے ہیں جہاں پر ابھی بھی مومنین واقعا مظلوم ہیں، اور وہاں پر علنی طور پر عزاداری وغیرہ ممکن نہیں ہے. تو اس چیز کو میں واقعا محسوس بھی کر سکتا ہوں، درس بھی کر سکتا ہوں. اور میں نے جسے کہا جائے کہ دونوں دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور چونکہ اسی گھرانے میں رہا ہوں، اور بچپن سے ہی اس زمانے میں اس شہر کا نام کوئی جانتا بھی نہیں تھا. جی.
اس زمانے سے میں اس شہر کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور وہ دور جو آج بھی وہاں کے کچھ بزرگان ہیں جو تقریباً اب اپنے 60-70s میں ہیں، آپ کے انکلوڈنگ، ان لوگوں نے ظاہر سی بات ہے بہت ہی اس گولڈن پیریڈ کو دیکھا ہے، جی اس کو بھی میں نے دیکھا، اور اس کے بعد آج جو وہاں پر ایک سناٹا چھایا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ بے شک جی، خدا جو ہے وہ جد اعلام کی درجات کو بلند کرے اور دوبارہ سے وہ اسباب فراہم کرے کہ وہ جو رونق تھی وہ دوبارہ سے لوٹ کر کے آئے، تاکہ وہاں کے مومنین دوبارہ مستفیض ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، مجھے سننا، میں ہر جمعے کو ان چینل دیکھتی ہوں، تو میری ایک بہن نے ایک بار سوال کیا تھا کہ سورہ کہف اگر کاغذ پر لکھ کے گھر کے کسی کونے میں رکھ دو تو خیر برکت بھی ہوتی ہے اور قرضہ بھی ادا ہوتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ لکھ کے رکھا جائے؟ جبکہ ہر کمرے میں ہر میں قرآن رکھا، بچے تلاوت کرتے ہیں، اذا خانے میں بھی قرآن رکھا ہے، کیا کھول کے قرآن شریف اذا خانے میں سورہ کہف رکھ دیں؟ ہم لوگ رکھتے ہیں ویسے محرم کے دنوں میں، لیکن سادے دنوں میں ایسے ہی بند رکھا جاتا ہے قرآن، کیا کھول کے اس کو رکھ دیں امام باڑ میں سورہ کہف کو، یا ضروری ہے کہ پرچے پر لکھ کے الگ رکھیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف کو لکھ کے گھر کے کسی کونے میں احترام کے ساتھ رکھ دیا جائے، تو گھر میں قرآن مجید موجود ہوتے ہیں، اگر جی گھر میں امام باڑا ہے اس میں موجود ہوتا ہے قرآن شریف، اور ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، جی تو کیا اس کو کھول کے رکھنا ضروری ہے سورہ کہف کو، یا الگ سے پرچے پہ لکھ کے رکھنا چاہیے؟ پہلے تو میں ان سے دو چیزیں گزارش کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بند رکھا رہتا ہے، اس کو کھول کے رکھ دیا جائے، تو اگر وہ بند رہتا ہے تو اس کو کھول کے تھوڑا پڑھا جائے۔ جی ایک اس کو پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے گھر میں رکھا ہے، نہ کہ رکھے رہنے کے لیے۔ دوسری بات، جہاں تک ذکر ہے اس کے بابرکت ہونے کے لیے، تو یقیناً قرآن کا سارے سورے بابرکت ہیں، لیکن ہر چیز کے کچھ خواص ہوتے ہیں۔ بے شک جی، اسی لیے نظر بد کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ یکاد کہیں کہیں پر لکھی ہوتی ہے، تو اس کو لکھ کر کے ہی آویزہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس سورے کے برکت سے چاہتے ہیں کہ مستفیض ہوں، اس کا فائدہ ہم تک پہنچے، تو ہم لوگوں کو بہرحال یہ تھوڑی بہت زحمت کرنی پڑے گی، صرف کھول کے اسے سامنے رکھ دینے سے کافی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا حجت الاسلام کو میرا دست آداب۔ جاوید بھائی، یوں تو ہم میں اور ہمارے دوسرے برادران میں کئی چیزوں میں تضاد ہے، وہ چاہے کلمہ ہو یا اذان، اقامت، وضو، نماز کی ترکیب، وقت، روزے کو آگے پیچھے کھولنا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کلام الہی تو ایک ہے۔ ابھی آیت الکرسی کا مسئلہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت کو پڑھ کے اور علی العظیم پہ ختم کر دیتے ہیں، اور ہم اہل تشیع جو ہیں اس کو 256 257 تک توسیع دے کے ہم فیہا خالدون پہ ختم کرتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک کے ہے؟ ہمارے ائمہ اس میں کیا کہتے ہیں، اور جو جید مفسرین و عالم دین ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی ذرا تشریح کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین کو سید الوسیین کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو بلا فصل نبی کریم کے منتخب کردہ وسیع تھے، تو اس میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ وسیعین کیوں کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ کوئی وسیع تو تھے؟ بس آپ سے میرا یہی سوال ہے۔ میں نجم الحسنین اوکھلا نئی دلی سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی جی کتنی آیات پہ مشتمل ہے؟ علماء اہل تشیع کیا فرماتے ہیں؟ آیت الکرسی کے سلسلے میں تمام عالم اسلام میں اتفاق ہے۔ جی، آپ دیکھیے، اس کو کہا ہی جاتا ہے آیت الکرسی۔ بے شک جی، وہ آیت جس کے اندر لفظ کرسی آیا ہے جی وہ آیت الکرسی۔ جی، اب ہمارے یہاں علی العظیم کے آگے ہم فیہا خالدون تک جو پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے یہ آیت الکرسی صرف یہ 255 جو ہے، جی یہ صرف یہی آیت الکرسی ہے۔ جو دو آیتیں اضافہ پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے دلیل ہے، الگ سے روایت ہے، جس میں جب بھی مینشن ہوتا ہے تو روایت میں اس طریقے سے آیا ہے کہ آیت الکرسی کے بعد کی دو آیتیں بھی پڑھیں، لیکن آیت الکرسی صرف یہی ہے۔ جی، اگر کوئی آدمی صرف آیت الکرسی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اگر یہ یہاں تک علی العظیم تک پڑھ لیتا ہے تو اس کو آیت الکرسی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ خود لفظ بھی اس کا آیت ہے، جی، آیات الکرسی نہیں ہے جی، کہ ایک سے زیادہ ہو۔ جی، یہی وہ آیت ہے
اہل اسلام میں پورا متفق ہے، جی برادران اسلام میں بھی اور اپنے عام مومنین میں بھی اسی آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ جی صرف اور صرف ایک روایت میں کہ جہاں پر نماز وحشت کے سلسلے میں، شب اول قبر کے سلسلے میں، اس میں یہ کہا گیا کہ آیت الکرسی کے ساتھ یہ 2 آیتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جی اس کے علاوہ جو ایک اور نسخہ بیان کیا گیا ہے برکت کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی 3 آیتیں، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخر کی 3 آیت۔ اس کو اگر کوئی انسان لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ قرآن سے منسلک رہے گا، ہر طریقے کے شیطان سے اور اس سے جو ہے بچا رہے گا۔ یہ نسخہ بھی ظاہراً چھٹے امام سے ذکر ہوا ہے، تو اس میں بھی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیت۔ تو جہاں تک آیت الکرسی کا ذکر ہے تو بس وہ علی العظیم تک ہے، لیکن اس کے بابرکت ہونے کے لیے اور بھی چیزیں 2 آیت اس میں ایڈڈ ہیں۔ تو جب ہم نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں تو وہ 2 آیتیں بہرحال وہ اس کے نسخے میں ہے کہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے بھائی کا یہ کہ حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الوصیین کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ خلیفہ بلا فصل رسول ہیں؟ جی، سید الوصیین اس لیے کہا جاتا ہے، وصی کہتے ہیں جانشین کو، جی اور یہ جانشینی کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء کے جی یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی وصی ہیں، جناب موسیٰ جیسے ان کے وصی جناب ہارون تھے، جی تو یہ بھی وصی تھے، مولا کائنات پیغمبر اسلام کے وصی تھے۔ تو جتنے بھی اوصیاء گزرے ہیں انبیاء کے پہلے، جی پرانے انبیاء کے جتنے بھی اوصیاء گزرے ہیں ان کے بھی سید ہیں، جیسے سید النبیین ہیں، جی سید المرسلین ہیں، جی اسی طریقے سے یہ سید الوصیین ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسن جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب اور حجت اسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور چینل اراکین کی خدمت میں بھی۔ سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نماز بغیر درود کے قابل قبول نہیں؟ برادران اہل سنت کے امام شافعی نے اس طرح کہہ دیا ہے کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی فضیلت کا کیا کہنا کہ آپ حضرات اہل بیت کی محبت کو خدا وند عالم نے تمام امت مسلمہ پر اجر رسالت کی حیثیت سے فرض فرما دیا ہے۔ بس اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اس میں آپ پر درود شریف، آپ حضرات پر درود شریف نہ پڑھے تو خداوند عالم اس کی نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس میں سوال ہے کہ درود کے کیا معنی، اور درود کے لفظ کون سی زبان کا ہے، اور صلوات یہ اس کے کیا معنی، یہ کس زبان کا لفظ ہے، اور یہ درود و سلام صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، یا اس درود میں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام بھی شامل ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بغیر درود کے، بغیر صلوات کے کسی مسلمان کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جی جی، نماز ہو ہی نہیں سکتی، رد ہو جائے گی۔ اور اس میں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات، ان کا سوال یہ ہے کہ درود اور صلوات میں کیا یعنی فرق ہے؟ درود جو ہے وہ لفظ فارسی کا لفظ ہے، جی جی، اور صلوات جو ہے وہ لفظ عربی کا لفظ ہے۔ جی یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے حق میں دعا کرنا۔ جی صلات کا جو مطلب ہے وہ اصل معنی اگر آپ لغوی معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے دعا کے۔ جی اسی لیے صلاۃ المیت جسے کہا جاتا ہے، نماز میت، جی نماز بھی لفظ جو ہے وہ بھی فارسی کا ہے۔ جی تو صلاۃ المیت جو ہے وہ میت کے حق میں دعا، جی اسی لیے اس میں نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ تشہد، نہ سلام، جی 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اسی کے بعد وہ صلاۃ مکمل ہو جاتی ہے۔ جی تو اصل مطلب جو ہے وہ صلاۃ یا درود جو ہے وہ دعا کے ہے، کہ بنا پیغمبر اور آل پیغمبر پر دعا کیے ہوئے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اجر رسالت بھی ہے، جی اور ایک مستحب عمل اتنا زیادہ تاکید شدہ ہے کہ جس کے بنا جو ہے وہ، جس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے ثواب کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سعادت جو ہے پروردگار نے ہم سب کو دی ہے، اور نماز میں بھی رکھی ہے تاکہ کوئی بھی مرد مومن اس چیز سے محروم نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم جاوید بھائی، میں اندھیری سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب آدھی رات کو پڑھی جاتی ہے، لیکن میری کچھ طبیعت کی وجہ سے مولانا میں 11 ساڑھے 11 بجے کے بیچ پڑھ لیتی ہوں،
اور صرف 5 رکعت پڑھتی ہوں، 2 رکعت نافلہ، 2 رکعت نماز شفا، 2 رکعت وطر دعاؤں کے ساتھ پڑھتی ہوں. تو یہ صحیح ہے یا ایسے اس میں ثواب ہوگا؟ صحیح ہے یہ. اور ایک بات یہ ہے کہ میں سورہ واقعہ بھی روز پڑھتی ہوں، لیکن میں پہلے مغرب عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی تھی. اب میں یہ نماز شب کے بعد پڑھ لیتی ہوں. تو کسی بھی طرح پڑھ سکتے یا عشاء کے بعد یا ویسے پڑھے تو اس کا وہی ثواب ہوگا. پلیز مہربانی کر کے مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام مرضائے مومن و مومنات کو اللہ شفاء کلی عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ اپنی طبیعت کی وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے تو نماز شب جو ہے یہ نصف شب سے پہلے پڑھ لیتی ہیں. اور یہ 5 رکعت پڑھتی ہیں، جو کہ شاید غلطی میں کہہ گئیں کہ 2 رکعت نافلہ پڑھتی ہیں، 2 رکعت شفا پڑھتی ہیں اور 1 رکعت وتر پڑھتی ہیں یا وتر جس کو کہتے ہیں. یہ انہوں نے 2 رکعت کہا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مستحب اعمال کا مسئلہ ہے، مستحب اعمال میں انسان کو اختیارات بہت سارے ہیں. وہ اپنے جیسے پوٹینشیل کے حساب سے جتنے اس کی استعداد ہے، جتنا وہ صلاحیت ہے، ضعیف ہے، وہ ظاہر سی بات ہے 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کے. تو جتنا ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، جتنی رکعتیں نماز پڑھ سکتی ہیں اتنی رکعتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر 11 رکعت مکمل پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایک مکمل ثواب ہے. جہاں تک ٹائم کا مسئلہ ہے تو یہ تمام مراجع بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا تحقیق کریں گے اس میں آسانی سے مل جائے گا کہ نماز عشاء کے بعد اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ اس اتنی بابرکت چیز سے محروم ہو جائیں گے، اور آپ کو خوف ہے کہ آپ فجر کے سے پہلے نہیں اٹھ پائیں گے اور یہ نماز شب نہیں پڑھ سکتی، تو آپ نماز عشاء کے بعد سے آپ فجر سے پہلے تک یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹائم کے حساب سے بھی صحیح ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ 11 پوری نہیں ہے، 5 ہی پڑھ پاتے ہیں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. جتنا آپ کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، اس اعتبار سے اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو اس حساب سے انشاءاللہ خدا آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. دوسرا سوال جو ہماری خواہر کا تھا کہ نماز عشاء کے بعد پہلے وہ سورہ واقعہ پڑھا کرتی تھی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ مستحب میں انسان کو فلیکسیبلٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ فلیکسیبل ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہتا ہے یا تھوڑی دیر رک کے پڑھنا چاہتا ہے، تو دونوں چیز ہی وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے. علامہ صاحب اگر تم ہمسایاں دے گھر صدقے دا گوشت دیندے ہو، تے ہمسائے تھوڑے مثلاً رشتہ دار نے، قریبی نے، تے کیا گوشت تم کھا سکتے ہو صدقے دا جڑا تم دے رہے ہو انہوں؟ یہ بارے دسیو تھوڑا جا. بھائی پہلے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم پنجابی اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے بمبئی شہر میں. لیکن اس کے باوجود جو سمجھ میں آیا، یہ فرما رہے ہیں کہ ہمسایہ اگر صدقے کا گوشت دے تو کیا یہ کھا سکتے ہیں اگر مستحق نہیں ہے تو؟ اگر مستحق نہیں، دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ صدقے کا گوشت ہے اور انہوں نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اپنے استحقاق کو دیکھیں کہ آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں. یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مستحق ہیں اور آپ کو دیا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں مستحق ہوں، تو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ میں صدقے کا نہ کھاؤں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر کسی مستحق کو وہ آپ ہینڈ اوور کر دیں. بہتر. شکریہ. اسی طرح سوال کرتے رہیے، انشاءاللہ سوالات کے جوابات یہاں سے علماء کرام دیتے ہیں اور ہم سب مستفیض ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں امام جس جگہ کھڑ کے پڑھتے ہیں اس جگہ رکھ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کا آپ جواب دیجیے، شکریہ. میں مسئلے کو اور زیادہ وضاحت طلب ہے یہ مسئلہ کہ کیا نماز میت مسجد کے اندر ہو سکتی ہے، مکروہ ہے یا جائز؟ نماز میت جو ہے وہ بہرحال مسجد کے اندر مکروہ ہے. جی. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو قبرستان میں جہاں پر میت کو دفن کرنا ہے وہاں پر جا کر کے مسجد میں اس نماز میت کو ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ آپ اس کو مسجد میں ادا کریں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد جری سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آپ سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو.
اور پہلا سوال میرا یہ ہے جاوید بھائی کہ میرے دوست نے پوچھا کہ یہ آپ بتا سکتے ہیں محمد بھائی کہ اثنا شری، خوجے بورے اور اس آغا اسماعیلی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ پنجتن پاک کو مانتے ہیں، اور کیا 12 امام کو ماننا ضروری ہے؟ سارے 12 اماموں کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ اگر اس سوال پہ آپ روشنی ڈال سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے اوپر کوئی اگر ڈاکومنٹری ہو ان کی ولادت اور ان کی پیدائش کے اوپر، اگر وہ آپ ان چینل پہ دکھا سکیں پکچر، تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ان کا سوال جو ہے اس میں انہوں نے چند فرقوں کے نام لیے ہیں، جی شیعہ اثنا عشری، داؤدی غورا یا آغا خانی خوجہ. جی یہ پنجتن کو مانتے ہیں؟ نہیں، سارے مسلمان پنجتن کو مانتے ہیں سوائے نازبی. جو نازبی ہیں جی جی وہ نہیں مانتے، باقی سارے مسلمان چاہے سنی شیعہ جی آغا خانی بوری کوئی بھی پنجتن سے کسی کو انکار نہیں ہے. پنجتن سے کسی کو انکار نہیں ہے. جہاں تک ان کے سوال کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے بعض فرق کا یعنی بعض سیکٹس کا جو ہے وہ نام لیا. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہم نام سنتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ عقیدے کے اعتبار سے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، جی جس کی وجہ سے یہ نام بہرحال دیے گئے ہیں. کچھ جو ہے وہ 6 اماموں کو مانتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. تو جو 12 اماموں کو مانتے ہیں ان کو اثنا عشری کہا جاتا ہے. اس میں برادران بہرا بھی ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، بہرا اثنا عشری کہتے ہیں جی. اپنے آپ کو، خوجہ اثنا عشری کہتے ہیں، اور جو باقی جو سادات غیر سادات میں اثنا عشری کو ہیں جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. رہی بات اس کے کہ 12 اماموں کو ماننا چاہیے، تو حدیث پیغمبر موجود ہے کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ کے بعد 12 وہ اوصیاء تھے، ان کے وصی تھے، اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے تھے، اسی طریقے سے میرے ہوں گے. جی. اور اس حدیث میں عالم اسلام میں کوئی اتفاق اختلاف ہے نہیں ہے. جی. کہ پیغمبر کے بعد 12 وصی ان کے ہوں گے، ان کے 12 جانشین ہوں گے. ہمارے یہاں واضح ہے کہ پیغمبر کے بعد ان کے کون کون وارث ہیں. 12 اماموں کے نام موجود ہیں، بعض روایت میں نام کا بھی ذکر کیا ہے، آخری امام کا بھی کے نام کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تمام باتیں مسلمات میں سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو مصداق میں کہ 12 امام کون کون ہیں. جی. ہر آدمی نے اپنے لیے الگ الگ 12 لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ احادیث موجود ہیں، ان کے اعتبار سے ان کے نام بھی موجود ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں بالکل واضح اور کلیئر ہے مسئلہ. جی. اور یہ 12 کے 12 پر ایمان رکھنا بہرحال ضروری ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے مرجع جو ہے کیسے بنتا ہے؟ السلام. بھائی کا سوال ہے مرجع کیسے بنتا ہے؟ مرجع بننے کے لیے بہرحال اس کو جو دینی تعلیمات ہیں اس میں صاحب نظر ہونا پڑے گا. جیسے علم حدیث میں صاحب نظر ہونا پڑے گا، علوم قرآن میں صاحب نظر ہونا پڑے گا، عربی میں صاحب نظر ہونا پڑے گا، تاریخ میں، اصول میں، علم رجال میں. جی. 14 علوم ہیں جی. جس میں اس کو صاحب نظر ہونا پڑے گا، یعنی کائنڈ آف PhD ہولڈر ہونا چاہیے. جی. تب کہیں جا کر کے وہ اپنے آپ کو مرجع و مجتہد کہہ سکتا، بلکہ مجتہد کہہ سکتا. جی. پھر کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر مجتہد مرجع بھی بنے. جی. جب اگر درجہ اجتہاد پہ فائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اندر یہ صلاحیت دیکھتا ہے کہ وہ دیگروں کو بھی، دوسروں کی بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو اور احکام کو اپنے گردن اوڑھ لے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گویا ایک طریقے سے دوسروں کی بھی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے رہا ہے. جی. کہ جو عمل کر رہے ہیں اگر میرے فتوے کے اکارڈنگ کریں گے تو اس کا جو سزا ہوگی اگر غلط میں نے دیا ہوگا تو میرے اوپر ہوگی. جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مجتہد اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو مجتہدین بہت سارے ہیں، لیکن مرجع کے لیے بہرحال ایک خاص صلاحیت ہونا چاہیے. جی. جو اس عظیم ذمہ داری کو اپنے اوپر لے. جی. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام ہاشم ہے، لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 67 ایئرس اولڈ ہوں، اور میں نے ایک عالم سے یوٹیوب پر ہی سنا تھا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ آدمی بہت ہی گنہگار ہے اور وہ جہنم میں جائے گا.
تو اس میں جو ابھی ون ٹی وی پر مولانا صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور ون ٹی وی کا احسان مند ہوں کہ وہ اتنا اچھا پروگرام دیتا ہے. مجھے اس کا جواب چاہیے. میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں پچھلے 30 سال سے، اور اس کے بعد مجھے چھیٹ چھاٹ کا کھڑے ہو بیٹھ کر کے پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات کہیں سے کہیں تک نہیں سمجھ میں آتی ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور مومن ہے اور حسین ابن علی پر جان دینے والا ہے. صرف ایک ہی دو زبردست ڈگری ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، حیدر کرار ہیں. سب سے بڑی ڈگری ہے، اس کے بعد نماز کی ڈگری ہے اور زیارتوں کی ڈگری ہے، حج کی ڈگری ہے. لیکن کھڑے ہونے سے پیشاب اگر ہم اپنے کو چھیٹ چھاٹ سے بچا رہے ہیں تو کیا ہم مطلب بالکل جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ بات واضح کریے حضور. ہمیں راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے اور یہ سوال ہمارے لیے جو ہے بہت ہی تکلیف دہ بنا ہوا ہے. ہر جو رول ہوتا ہے اس میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں. جی دین میں بھی یہ ہے. جی اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، معذور ہیں، تو بیٹھ کے پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھیے. تو ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے. جی لیکن جیسے حالات بزرگوار بتا رہے ہیں جن کی 67 سال کی ماشاءاللہ عمر ہو گئی اور اتنے دینی ڈگری ہولڈر ہیں یہ ماشاءاللہ، تو اس سلسلے میں اگر یہ مجبور ہیں اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا جی. ہے. ایک مسئلہ یہ کہ ہم بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں جی تو وہ ہم کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہم کچھ گناہ بھی کر سکتے ہیں. جی یہ قطعاً نہیں. غلط ہے. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، حاجی ہیں، دنیا کے سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ سارے نیک کام ہم کو ایک سرٹیفکیٹ دے دے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کر دیا تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم مثلا زنا بھی کر لیا ایک بار تو اتنا سب کچھ ہم نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. قانون، دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے مثلا سارے ٹیکس بھرے ہیں اور سارے قانون کے کو جو ہے فالو کیا ہے، غلطی سے ہم نے کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا، وہ مر گیا تو کہیں اس کے بدلے میں ہم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. ہم نے اتنے سارے کام جو ہے وہ قانون کے اکارڈنگ کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم کو نہیں پوچھا گیا لیکن ایک کام غلط کیا تو ہم کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے یہ illogical آرگیومنٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے، یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ کیس ہی ہے. جی بے شک. جی تو مولا کی حدیث سراخوں پر ہے، قطعاً اس کے مطلب اس کے اگینسٹ میں جانا یا اس کے بارے میں کچھ کہنا، وہ شارع ہیں، وہ شریعت کو بیان کرنے والے ہیں. بے شک. جی ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے کوئی آدمی ان کے بیان کردہ کام یا جو انہوں نے قوانین بیان کیے ہیں اس کو فالو نہیں کرے گا، یقیناً وہ جہنم میں چلا جائے گا. لیکن اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے اور وہ اس مجبوری کے بنا پر وہ کسی کام کو تکلیف کی بنا پر وہ نہیں کر پا رہا ہے اس طریقے سے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم بہت صفائی سے اس کام کو کرتے ہیں اور لہٰذا جو ہے وہ ہم اس کام کر سکتے ہیں، یہ بھی قطعاً بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اب ان کو خود یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ کس کرائیٹیریا میں آتے ہیں. یہ اپنے کمفرٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ مجبور ہیں. جی اگر مجبور ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اپنے کمفرٹ کو دیکھ رہے ہیں تو بہرحال گناہ گار ہیں اور کوئی ایسا عظیم گناہ نہیں ہے. اگر ابھی سے اصلاح ہو جائے گی تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 3 سوال ہیں. پہلا سوال، علم عرفان کس علم کو کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، علم جفر کس علم کو کہتے ہیں؟ اور تیسرا سوال، علم رجال کس علم کو کہتے ہیں؟ سلام. علم عرفان، علم رجال اور علم جفر، یہ تینوں کیا ہیں؟ علم عرفان جو ہے یعنی یہ ایک عرفاء کا بیان کردہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی معرفت کو بڑھاتا ہے ذات خدا کے متعلق خاص طور پر، اور عمومی طور پر اہل بیت اور معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی معرفت کو بڑھانے کو کس طریقے سے بڑھایا جائے گا. تو عرفان نظری اور عرفان عملی میں اس چیز کو سکھایا جاتا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنی معرفت کو
ان ضوابط مقدسہ کے سلسلے میں بڑھا سکتا ہے. اسے علم عرفان کہا جاتا ہے. دوسرا علم رجال. علم رجال جو ہے وہ احادیث کے علم میں ایک سبجیکٹ پایا ہے، جس میں جو روات ہیں جنہوں نے حدیث کو امام معصوم سے نقل کی ہے، ان کے سوانح حیات کو بیان کیا جاتا ہے. ان کے کس زمانے میں رہے، ان کے اساتذہ کون تھے، یہ خود ان کا مزاج کیسا تھا، سچے تھے نہیں تھے، ان کا مسلک کیا تھا، امامیہ تھے، 12 امامی تھے، برادران اسلام میں سے تھے، ان کا عقیدہ کیسا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ علم رجال میں اس پر جو ہے انالیسس ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے پھر کہیں جا کے ایک حدیث کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. جی اگر اس سلسلے میں مثلا 10-15 لوگوں کا نام آ گیا ہے کہ فلانے سے فلانے سے، تو یہ ساری چیزوں کو اس علم رجال میں اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. علم جفر یا علم جفر جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص علم ہے جو منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام سے. آج کے دور میں بھی آپ کو 2-4 کتابیں ادھر ادھر مل جائیں گی، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. اس میں کچھ ذائچے ہوتے ہیں، کچھ ٹیبلز بنے ہوتے ہیں، عجیب قسم کے نمبرز ہوتے ہیں. جی، تو یہ علم جو ہے اس کے سلسلے میں روایت میں ہے کہ یہ علم پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو دیا تھا. جی، اور یہ علم مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. جی. جفر بیسکلی یہ ہے کہ جفر کہا جاتا ہے گوسفند کی کھال کو. جی، تو پرانے انبیاء نے جی جو ان کا علم تھا انہوں نے اپنے زمانے میں اس کو اس کھال کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو اپنے بعد آنے والے انبیاء کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا، پاس آن کیا، اور یہ آتے آتے مولا کائنات تک پہنچا، اور پیغمبر نے مولا کائنات کو یہ علم ہبہ کیا، دے دیا. جس کے سلسلے میں یقیناً آپ نے یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے، وہ سنی ہوگی، کہ جس میں پیغمبر نے جب اپنے رسالت کی وصایت کو جب مولا کائنات کو دیا، تو آپ نے مولا کائنات کو علم کے 1000 ابواب کو آپ کو عطا کیے. پھر مولا کائنات کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے 1000 دیا، میں نے ہر سے 1000 باب اور کھولے. تو یہ وہی اسی علم کی طرف اشارہ ہے جو علم جفر ہے. ورنہ آج کے زمانے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں. ممکن ہے کہ کچھ ایک آدھ اس میں سے، جسے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کہیں کوئی ایسا ذائچہ مل جائے کسی کو اور اس کو کوئی ڈی کوڈ کر سکتا ہو، ورنہ وہ علم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے پاس محفوظ ہے. بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. میں کلکتہ سے بول رہا ہوں. تو میں کیا بول رہا ہوں، میرا جو ایک بھائی ہے اس کا عمر ابھی 80 سال ہے، لیکن وہ 20 سال ابھی وہ ہانٹو جو ہے نا گھٹنی، تو اس کا وہ درد کے لیے بہت پریشان ہے. وہ ہانٹو کا جو پریشانی ہے اس کا بہت مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، زمین میں سجدہ نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اگر کا کچھ مسئلہ نکلے گا تو میرے کو میسج کرنے کا. ٹھیک ہے، میں اس کا بھائی بول رہا ہوں، اگر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال میں آپ بات کرے گا. ٹھیک ہے. ان کے بھائی کی عمر تقریباً 80 سال کی ہے. ماشاءاللہ، اللہ صحت کے ساتھ طولانی عمر عطا فرمائے. وہ معذور ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھتے سجدہ نہیں کر پاتے ہیں. نماز کے لیے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو جس حد تک اگر کوئی بیمار ہے، جس سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی، جس کے اندر جس حد تک صلاحیت پائی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے عمل کرے گا. اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ان کا فریضہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کے ہی نماز کو ادا کریں. اگر وہ تھوڑا بہت بھی اگر تکبیر کے حد تک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے، اور بالکل نہیں ہو سکتے تو پھر بیٹھ کر کے ہی جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے. جی، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں اسد حسین اکرم اللہ بڑگام کشمیر سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال یہاں پر ہے، نماز کی اہمیت بتائی. اکثر میں بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہوئے دیکھے، موزن آزان دے رہا ہوتا، لوگ باتوں میں مجبور ہے، آزان ہونے کے بعد بھی لوگ غفلت کرتے رہے. ایسا لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہونے تو آزان گھر میں نماز پڑھیں گے. مولانا صاحب اس پروگرام کی وسعت سے لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچا دیجیے
काफी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब और इरफान भाई और इन चैनल के 4 नंबर पर मेरी तरफ से सलाम। जनवरी में यहाँ कश्मीर में बर्फ पड़ती है। मेरी तरफ से आप सबों को मेरे घर पर दावत कबूल फरमाए। अगर बर्फ की जाती हो तो इस मार्च 2023 नवरोज आलम का हमारे घर दावत कबूल फरमाए। नोट आसिफ हुसैन फकरमुल्ला बड़गाम कश्मीर। फोन नंबर 7006304250। मुझे उम्मीद है आप मेरी दावत कबूल फरमाए। बाकी अस्सलाम। आपकी दावत सर आंखों पर इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। आप चलेंगे आगा? इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे जी, तो ज़रूर हाजिर होंगे। कश्मीर भी जाएंगे इंशाल्लाह, श्रीनगर भी, और ख्वाहिश है कि कारगिल भी जाएं। एक ज़माने से तमन्ना है। दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस उम्र में भी अब इजाज़त दे कि मैं वहाँ हाजिर हो सकूँ आपके साथ में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जहाँ तक के आगा का पहला सवाल है, नमाज की अहमियत। जी, यकीनन ये आज हमारी कौम माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि नौजवान ज़्यादा नमाजी हैं। उसके बावजूद भी इस सिलसिले में मजीद तबलीग की ज़रूरत है। आप क्या फरमाते हैं? नमाज की अहमियत के सिलसिले में 2 बातें पेश करूंगा। एक कि खुद पैगंबर की हदीस है, सलात अमूदुद्दीन, बेशक कि दीन का सुतून है जिसके ऊपर ये दीन पूरा का पूरा कायम है, रुका हुआ है, टिका। और दूसरा ये कि खुद कुरान की आयत है जिसमें जो लोग नमाज की अहमियत को कम हिसाब करते हैं, उसको अंडर वैल्यू करते हैं, तो वैलुल लिल मुसल्लीन हुम फी सलातिहिम साहून, जो लानत हो या वैल हो उनके ऊपर जो नमाज को हल्का हिसाब करते हैं, लाइटली उसको लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, इससे अहमियत नमाज बहरहाल वाज़े हो जाती है कि कितनी अहम है। और तीसरी चीज़ भी इसमें अब इजाफ़ा कर दूँ कि कुरान में इन आयत और हदीस के ज़ैल में वो ये है कि तीसरी रवायत क़यामत के सिलसिले में है कि अगर क़यामत के दिन किसी की नमाज रद्द हो जाती है तो बाकी सारे अमाल रद्द हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी की नमाज एक्सेप्ट हो गई, कबूल हो गई, तो बाकी अमाल भी कबूल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहरहाल ख्याल रखना है कि हम इस बात पे खुश ना हो कि हमने कितने नेक अमाल अंजाम दिए हैं, कितने अच्छाइयाँ की हैं, कितनी नेकियाँ की हैं, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं मिला है, नमाज अदा नहीं कर सके। तो इस सिलसिले में बहरहाल हमको मुतवज्जे रहने की ज़रूरत है। जी, आगा इसमें एक इजाफा और फरमा दें कि हम चूँकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। जी, छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में जो सारी वसीयतें करने के बाद में जो नमाज के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि हमारी शफाअत उनको नसीब ना हो जो नमाज को हल्का समझते हैं। जी, हमें इबरत हासिल करना चाहिए, और खुदा खास्ता अगर हमारी नमाज क़ज़ा भी हो गई हैं तो अपनी ज़िंदगी में हम इसको अदा करें, बिल्कुल करें। जी जी। देखिए, एक आयत तत्हीर के सिलसिले में मैं बयान कर दूं कि हम सारा दम हम भरते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनकी इस्मत व तहारत का, कि वो ऐसे हैं जो पाक व पाकीज़ा हैं और जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं। वो हम उनके चाहने वाले हैं, तो यकीनन जन्नत हमको दे देंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम कहते हैं कि ये अफराद आयत तत्हीर के मिस्ताक हैं, यानी पाक व पाकीज़ा हैं, और इनके नज़दीक जो है किसी किस्म का ऐब, बुराई, रिज्स, गुनाह नहीं जा सकता जी। तो गुनाह, जाहिर सी बात है कि गुनाह से मुराद गुनहगार भी है। जी बेशक। जब गुनाह नहीं जा सकता है तो गुनहगार जो कैरियर है गुनाह का, वो कैसे जाएगा? जी। अगर हम गुनहगार हैं तो हम उस ज़ुमरे में फिट ही नहीं होंगे कि हम उनके नज़दीक जा सकें, जी। क्योंकि अल्लाह ने उनको पाक व पाकीज़ा रखा है। जी। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि उनके जवार में पहुंच जाएं तो अपने आप को पाक व पाकीज़ा ताहिर बनाना पड़ेगा, हर तरीके के गुनाह से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और नमाज न पढ़ना जाहिर सी बात है गुनाह है, गुनहगार का तरीन गुनाह है। हाँ, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है जी, कि जब अल्लाह ने गुनहगारों से दूर रखा है, अगर हम गुनहगार हैं तो हम उनके नजदीक जा ही नहीं सकते। जी बेशक जी। तो इसमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, किसी हदीस रवायत की जरूरत नहीं है, सिंपल एग्जाम एक फॉर्मूला है जी। आप अपने आप को पाक व पाकीज़ा बना लीजिए, ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंच जाएंगे। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई पावर हाउस से मोहम्मद अकबर बोल रहा हूँ। क्या इंसान पहले जानवर था
اس کے بعد میں انسان دھیرے دھیرے انسان بنا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے تفصیل سے بتائیں۔ السلام علیکم۔ غالباً انہوں نے ڈاروین کی تھیوری پڑھ لی ہے، یہ تو نہیں، ابھی بھی بعض انسان جانور ہی ہیں۔ ہاں، وہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ جی 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 وہ ایک مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے، جو تھیوری آف ریولوشن ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پہلے جانور تھا اور اس کے بعد انسان بن گیا، یہ ایک رد شدہ تھیوری ہے۔ جی خود جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ خود ڈاروین نے ہی اس کو بعد میں ریجیکٹ کر دیا تھا، جی لیکن آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کر دے کہ یہ کہاں سے کہہ دیا، جی لیکن میں نے اس کو سنا ضرور ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ خدا ایک ایسی ذات ہے جو قدیر ہے، اس کو کسی طریقے کے ایولیوشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ایوالو کرے، جانور سے انسان بنا دے، جی بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے طے کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ، ایک خلیفہ بھیجوں گا۔ اس نے جناب آدم کے مجسمے کو بنایا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور اس کو اٹھا کے زمین پر جناب آدم کو نبی کی شکل میں زمین پر بھیج دیا۔ نہ اس میں کسی جانور کا کوئی کردار ہے، نہ کوئی رول ہے، نہ کوئی تھیوری ہے، نہ کچھ ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ تب پیش آتا ہے جب ہم اپنے حساب سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سب سے پہلے دن وہ پہلا جانور کیسے پیدا ہوا، کبھی یہ نہیں سوچا وہ کس چیز سے ایوالو ہو گیا، پتھر سے بن گیا تھا، وہ پتھر سے بنا تو وہ پتھر کہاں سے آیا؟ جی بلکہ قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ ہے کہ جب یہ سوال ہوا کہ کیسے زندہ کریں گے، تو خدا کہتا ہے کہ تو زیادہ آسان ہو گیا کہ ہم نے ایک بار زندہ کیا تھا اور مر گیا، دوبارہ سے اس کو پلٹانا ہے۔ جی یہ تو اس سے زیادہ مشکل تھا کہ ہم نے اس کو پہلی بار جب کریٹ کیا ہے، بنایا، خلق کیا، وہ ہمارے لیے وہ بھی مشکل نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا ہمارے لیے مشکل۔ تو ہم یہ جو تھیوریز ہیں، یہ بہرحال انسان اپنے سائنٹیفک ذہن میں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے لاجک کے ذریعے سے جسٹیفائی کرے، بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے انسان۔ بہرحال انسان ہے، محدود ہے، اور خالق کائنات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ بے شک جی، تو انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے اور وہ خدا بہرحال اپنے حساب سے کام کرتا ہے۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب اور علی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میں عارف عباس سید کیمبے سٹی گجرات سے بول رہا ہوں۔ میں نے اہل تشیع کے گروپ میں ایک حدیث دیکھی تھی جو چھٹے امام سے منسوب ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ آغاز نماز میں تکبیر ایک بار کہیں تو کافی ہے، 3 بار کہیں تو بہتر ہے، 7 بار کہیں تو افضل ہے۔ اس کا ریفرنس ہے فروع کافی، کتاب الصلاۃ، باب 19، حدیث نمبر 2۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر باجماعت نماز ہم لوگ ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا یہ فرادہ کے لیے کہا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ یقیناً ایک تکبیر واجب ہے، خود امام فرما رہے ہیں 3 بہتر ہے، 7 جو ہے افضل ہے۔ جماعت کی نماز میں ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے جی ممکن ایسے ہے اگر امام جی امام جماعت اگر اس طریقے سے پڑھنا چاہے تو ممکن ہے، معمومین کے لیے بھی ممکن ہے۔ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کی جو 6 تکبیریں ہیں وہ مستحب ہے، 7ویں تکبیر وہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ جی مثلا میں نے خود بزرگان کو اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 6 ہو گئی، پھر 7ویں پہ جب پہنچے اللہ اکبر، جی تاکہ جو استحباب ہے اس کی بھی رعایت ہو جائے۔ اور یہ 6 کے 6 تکبیریں جو ہے یہ مستحب تکبیر ہے، جی جو امام کی حدیث بھی ہے کہ پہلی ایک جو ہے وہ واجب ہے۔ جی اگر واجب والی سپوز پہلی ہو جائے جی تو پھر یہ جو 6 تکبیریں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہی نہیں، یہ نماز کے رکن جز نہیں ہے، اور یہاں پہ نماز اگر پڑھیں گے تو نماز میں ظاہراً یہ فاصلہ کریٹ کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے نماز صحیح بھی اس میں اشکال ہو جائے۔ جی اس لیے شروع کی 6 تکبیر آپ مستحب بنائیں، جلدی جلدی کہیے، اور 7ویں تکبیر کو اپنی تکبیرۃ الاحرام قرار دیجئے، جو کہ نارملی ہم لوگ ایک ہی تکبیر میں تکبیرۃ الاحرام قرار دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کچھ بزرگ علماء یہی کرتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھا ہے۔ جی تو یہ طریقہ ہے، اس میں جماعت کے لیے بھی جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، امام بھی کر سکتا ہے، معمومین بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فرادات میں تو آدمی کا اختیار ہے ہی ہے اس میں بھی، لیکن اس میں بھی رعایت یہی طریقہ یہی ہوگا کہ 7ویں تکبیر کو ہی تکبیرۃ الاحرام بنانا پڑے گا، یا اگر 3 تکبیر کہہ رہے تو 3ری تکبیر کو، کہ جس کے بعد بلا فاصلہ آپ سورہ حمد کو شروع کر دیں۔ اب مثلا امام جو ہے اس نے ایک ہی تکبیر کہی ہے،
मामून जो है नमाज पढ़ने वाला वो चाहे तो 6 तकबीर और पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। बस उसमें भी तरीका यही होगा कि 7वीं तकबीर को तकबीरतुल इहराम बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मुझे नमाज पढ़ने का बहुत शौक है पर पढ़ नहीं पाते। हिम्मत होता है, क्या लगता है ये नापाकी है वो नापाकी है, इसके लिए क्या मतलब कोई दुआ है कि अल्लाह के करीब हम जा सकते हैं? ये शक की मरीज है, नमाज पढ़ना चाहती है लेकिन मैं नापाक हूँ, उस सिलसिले में नमाज कज़ा हो जाती है। जी जी, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सबसे पहली चीज जो बयान करना चाहूँगा वो ये है कि शैतान इंसान को उस जगह पे वरगलाता है जहाँ पर इंसान महसूस करता है कि वो सबसे सिक्योर्ड है जी, और शैतान जहाँ पे आदमी बहका हुआ है, गुनाह में मुब्तला है, वहाँ पे नहीं जाता जी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसका काम हो चुका है। जी, शैतान आता है वहाँ पर जहाँ पर इंसान को लगता है कि अब मैं तो नेक अमल करने जा रहा हूँ, मैं तो इबादत करने जा रहा हूँ, तो उस जगह पर आकर शैतान उसको कंफ्यूज करता है, उसके दिल में वसवसे को डालता है। तो इंसान को, और अब न जाने क्यों मैंने देखा है कि अक्सर मोमिनीन इस वसवसे से उलझते हैं। कहीं कहीं अगर वो टॉयलेट चले गए हैं तो वो बाहर निकलते ही साथ ऐलान कर देते हैं कि मैं नजिस हो गया, कहीं से गुजर गए, बरसात का मौसम है, नजिस हो गए, जबकि शर्त यह है कि आपको यकीन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, आपके ऐसे लगने से कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से नमाज के सिलसिले में है, अगर किसी को वसवसा हो रहा है तो वसवसे पे इतना नहीं करना है। आप अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पाक हैं, आप पाक हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो हमको इस तरीके से इस मसले को टैकल करना है कि हमको यकीन होना चाहिए अपने, अगर जब तक यकीन नहीं होगा तब तक हम अपने आप को नजिस कंसिडर नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ नमाज के सिलसिले में ही नजिस कंसिडर करते हैं जी, बाकी सब जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाक पाकीज़ा रहते हैं। अगर नमाज के वक्त के बाद फौरन अगर मजलिस हो रही होगी तो जाके वहां बैठ जाएंगे। जी, क्यों बैठ गए भाई? आप जहां पे जनाब सैयदा तशरीफ लाती हैं वहां पे आप नजासत क्या हालत में बैठे? तो नजासत कहाँ चली जाती है? वो वहां चली जाती है क्योंकि आपको शैतान ने जिस काम से वरगलाना था उसका काम हो गया जी, उसने आपको बहका दिया, आप एक वाजिब से महरूम हो गए और गुनाहगार हो गए। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, तो इस बार से बोल रहा हूँ। सवाल इस तरह है कि मौलाना साहब, अगर कोई नजर करे हज़रत पाक अलैहिस्सलाम के नाम से और वो नजर हो बेड, मतलब बेड का ज़िक्र करना, क्या इस पर कोई दुआ पढ़ना वाजिब है? इन्होंने अगर नजर की है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कि भेड़ ज़बा करेंगे, तो उस वक्त कोई मखसूस दुआ है या वही जो ज़बा के वक्त दुआ है वही पढ़ी जाएगी? जो अगर कोई मखसूस दुआ नहीं है जी, सिर्फ आपको जो है वो जानवर को रूबे क़िबला और जो उसके शराइत हैं ज़ब्ह के जी, उसकी रियायत करते हुए तकबीर और बिस्मिल्लाह पढ़ करके दुआ कर देंगे तो काफ़ी है। हालांकि बकरीद के दिन के लिए जो कुर्बानी है उसकी एक मखसूस दुआ है, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। शुक्रिया, अगला सवाल। जावेद भाई, मौलाना साहब, हमारा ये सवाल है कि हमारा बच्चा 20 साल हो गए हैं और लापता है, जहाज पे सर्विस करता था। आप कुछ दुआ बताइए, बहुत परेशान हैं आप, जो भी दुआ बताएं हम उसको जरूर पढ़ेंगे। खुदा हाफिज। माँ का दिल है ये, किस तरह बर्दाश्त किया होगा कि बच्चा लापता है, अरसा हो गया है, कोई दुआ बता दीजिए ताकि गुमशुदा बच्चा मिल जाएगा, जवान बेटा। गुमशुदे के लिए सूरह हम्द की तिलावत जो है वो करके जनाब उम्मे बनीन को, चूँकि उनकी शहादत का अय्याम भी है, उनको हदिया करना। इस सिलसिले में है जनाब उम्मे बनीन को और जनाब नजमा खातून को जी, अगर सूरह हम्द पढ़ के जनाब नजमा खातून को हदिया कर दिया जाए, जो कि जनाब इमाम अली रज़ा की वालिदा माजिदा है, तो गुमशुदा जो है वो मिल जाता है। तो ये अमल इंशाल्लाह करें, खुदा इनको सब्र दे। और वाकई जो अभी आपने कहा कि एक माँ का दिल है कि अभी भी उम्मीदवार है जी, 20 साल होने के बाद भी कि इनका खोया हुआ बेटा वापस आ जाए। हम भी दुआ करेंगे कि बारल्लाह इस माँ के इस इंतज़ार को जनाब याकूब के इंतज़ार के सदक़े में जो है इनके इंतज़ार को भी ख़त्म फरमाए। इलाही आमीन। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, हम वडाला एंड ऑफिस से बोल रहे हैं। हमारे शौहर है जो अब घर को खर्चे को पैसा नहीं देते हैं और हम उनकी हर चीज की तकलीफ करते हैं, हर चीज करते हैं, उनकी बात मानते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन वो
पैसा मांगे तो पैसा नहीं देते। हम बहुत परेशान हो गए। हमें एक लड़का है और सीजर से बचा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? प्लीज हेल्प कीजिए। पहले तो आपको ये करना चाहिए, जब सवाल करें तो पीछे के डिस्टरबेंस को आप जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। टीवी जो है बंद कर दें या म्यूट कर दें, साइलेंट कर दें। उसके बाद में जो इनका सवाल है कि शौहर पैसा नहीं देता है, अब या खर्चे का पैसा नहीं देता है या घर के नानो नफ़का नहीं देता, ये इन्होंने वजाहत नहीं फरमाई। देखिए, मसला यहाँ पर इनका काम नहीं है, बल्कि इनके शौहर का काम जी, कि वो इस चीज़ के बारे में सोचे, क्योंकि चंद चीज़ें जो शौहर के ऊपर वाजिब है वो है नानो नफ़क़े का इंतज़ाम करना। बेशक जी, जो शौहर के ऊपर वाजिब है, और हर जवान जो आज शादी करना चाहता है वो उस चीज़ को पहले समझे, और ये चीज़ अगर वो मैनेज कर सकता है कि वो नानो नफ़क़े का इंतज़ाम कर सकता है, तो वो शादी के लिए मुस्तती है और मुस्तहक है कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ के बारे में सोच भी रहा था कि हमारे यहाँ शादियों की डेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेट से लेटतर होती चली जा रही है जी। बजाय इसके कि लड़कों की और हमारे जवानों की शादी जल्दी हो, वो जो है वो अब mid-30s से भी आगे बढ़ रही है जी। लिहाजा उनको ये चाहिए कि इस बारे में सोचें, और वालिदैन को भी, क्योंकि वालिदैन का बड़ा मसला होता है कि वो न जाने क्या ढूंढ रहे होते हैं, और उनका बच्चा जो है उनकी निगाह में अभी तक बड़ा ही नहीं होता, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है जी जी। और ये अभी कोई हूर नहीं मिली है। हूर की वालिदैन के साथ मसला ये है कि उनकी बच्ची अभी छोटी है जी, और कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ घरों के और कुछ ऐसे माहौल बाहर में जाके देखिए जिनके घर वाले समझते हैं कि अभी हमारी बेटी जो है अभी छोटी सी बच्ची है, वो बाहर जाके जो है वो न जाने कितनी बड़ी हो चुकी है जी। तो वालिदैन को चाहिए कि इस मसले को ज़रा तवज्जो दें, और जवानों की शादियों के मसले को मैं एक ज़माने में सोचा करता था कि बुजुर्गान इस चीज़ की दुआ इतना क्यों करते हैं, जी। तो वो यकीनन उनकी बसीरत की वो निगाहें थी जिसको वो माशरे की मसाइब को और मसाइल को, मसाइब ही हैं वो, जी जी, बेशक, वो बेशक, देखते थे। और वो ख़ास तौर पे मरहूम आयतुल्लाह अमीनी इमाम जुमा थे उनके, वो हर जुमे के खुतबे में सारी की सारा खुतबा वो जवानों के ऊपर ही होता था और शादी की दुआ खूब करवाते थे जी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से वो दौर आ गया है कि जहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि ये कोई एक, इसे कहा जाए कि एक पोस्ट नहीं है कि आपको उस लेवल पे पहुँचने के बाद जो है आप इस काम को करेंगे, बल्कि ये एक ऐसा मसला है कि जहाँ पे दो लोगों को साथ में चलने की ज़रूरत है, साथ में ज़िंदगी बसर करना है। कोई खर्च चलाने वाला नहीं ढूंढना है कि हमारा इतने खातून है वो कहें कि हमारा इतने खर्चे हैं तो जो हमारे खर्चे को बर्दाश्त कर लेगा, तो जिसे कहा जाए कि हम एक एम्प्लॉय पकड़ के ला रहे हैं जो इनके खर्चे को उठा ले। ना ऐसा होना है, ना मर्द को चाहिए कि सोचे कि हम एक ऐसी खातून को अपने घर ला रहे हैं कि अब हमको ज़रूरत है कि मैं अकेले रहता हूँ, मुझे खाना पकाने वाली चाहिए जी, मेरे कपड़ों को मसलन धोने वाली, उस पर इस्त्री करने वाली चाहिए जी। क्योंकि अब मैं ये कहा जाए कि मैं किसी सर्वेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे शादी कर लेता हूँ। तो शादी का हदफ ये नहीं है। तो इन मसाइल की तरफ बहरहाल सोचने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि शादी मुकम्मिल है एक इंसान की ज़िंदगी का। मौला कायनात जो है वो अपनी शादी के बाद भी यही कहते हैं कि मैंने इनको बेहतरीन मददगार पाया बेशक जी, अपनी इबादतों में जी। तो वहाँ पर भी जो है वो ये बता रहे हैं कि वो, और अगर हम उनकी हिस्ट्री को पढ़ें कि तो देखते हैं कि आप घर में भी जो है वो कभी चक्की चला रहे हैं, कभी बच्चों को संभाल रहे हैं, घर उमूर खाना में आप हेल्प करते थे, मदद फरमाते थे आप बीवी। तो वो दोनों एक डिपार्टमेंट बटा हुआ है, दोनों चीज़ें समझने की चीज़ें हैं कि हम एक्चुअली शादी क्यों कर ही रहा है। अगर इस चीज़ को समझ लेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। वालिदैन को भी चाहिए कि, जाहिर सी बात है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई नक्स होता है, कोई ना कोई कमी होती है, तो उनको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या नक्स है और सामने वाले के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या ये दोनों नक्स और खूबी मिलके जो है वो कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर है तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। यही मसला जो है हमारे जवानों में है कि वो शादी करवा दी जाती है, करते नहीं है वो। तो जब करवा दी जाती है तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सारे मसाइल होते हैं, और इसकी वजह से जो है ये सब परेशानियां पेश आती हैं कि जहाँ पे मर्द जो है वो बाहर मसरूफ रहता है और
खातून खाना परेशान हो रही होती हैं, खातून खाना अपने काम में अगर कुछ जगह पे होता है वो अपने ही दुनिया में रहती हैं, मर्द परेशान हो रहा होता है। बहरहाल ये सब मसाइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मोहम्मद आदिल, बैतूल, मध्य प्रदेश। मौलाना साहब और भाई साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि शहजादी कौनैन फातिमा ज़ोहरा का निकाह कौन से सन में हुआ और मक्का शरीफ में हुआ या मदीना शरीफ में हुआ, बताने की मेहरबानी करें। सरकार खत्म मुतब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का निकाह किस सन में हुआ, मक्का में हुआ या मदीना में हुआ? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो निकाह है वो सन 2 हिजरी में जी, और न मक्के में हुआ न मदीने में हुआ, पहले अर्श इलाही पे हुआ जी, और अर्श इलाही के बाद जो है वो मदीने मुकर्रमा में, मदीना शरीफ में जिसे कहा जाए मुनव्वरा में जी, ये 2 हिजरी में पहली ज़िलहिज को हुआ, जो तमाम मोमिनीन उस तारीख को बड़ी ही शौक से मनाते हैं। जी जी जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के दरमियान में जो बातें बताई जा रही हैं ये भी बहुत अहम है। गौर से देखिए, अभी हाजिर होते हैं।